رسول اللہ کے عہد میں جو مالی نظام تھا وہ کمزور تھا، مالیاتی لحاظ سے، اقتصادی پہلو سے یہ حکومت بہت ہی کمزور ترین حکومت تھی، لیکن اس کمزوری نے نقصان نہیں پہنچایا، چونکہ اس کمزوری کی تلافی ایمان کی قوت، جذبے کی قوت اور یقین کی قوت نے پوری کی ہوئی تھی۔ یہی بھوکے پیاسے جن کے پاس پہننے کے لیے اور سر پہ چھت نہیں تھی، ان کے ایمان میں ذرا برابر اس فقر نے اثر نہیں ڈالا، بلکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر جان نثاری و جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، اور کی بھی انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرا دور خلافت شروع ہوا، اور خلیفہ اول کے زمانے میں اقتصاد مضبوط تھی، اتنی مضبوط نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑی بہتر ہو گئی۔ کچھ مسائل پیدا ہوئے، کچھ حوادث رونما ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے، تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی، علاقے بھی بڑھتے گئے، اور ان کا زکوٰۃ اور ٹیکس اضافہ ہوتا گیا، لیکن اتنی مضبوط اقتصاد نہیں تھی کہ مسلمان آسودہ ہو جائیں، جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گزارا کرتے تھے، اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی خلیفہ اول کے زمانے میں مہاجرین اب انصار پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے رہن منت نہیں تھے، ان کی اپنی درآمد کا بھی ذریعہ بن گیا تھا۔ ایک تو خود کام کاج بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرا بیت المال سے ان کو اتنا مل جاتا تھا کہ یہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے۔ رسول اللہ نے جو حکومت چھوڑی خلیفہ کے لیے، یعنی خلیفہ آ گئے رسول اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں، اس میں اقتصاد کمزور تھی، لیکن ایک بہت ہی آئیڈیل حالت خلیفہ کو ملی۔ یعنی مسلمان فکری لحاظ سے آشفتہ نہیں تھے، پریشان حال نہیں تھے، تشویش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو خلافت کا فیصلہ ہوا، یہ بھی اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ فکری طور پر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خلفشار نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی اور چیزیں ان کے اندر ایسی موجود نہیں تھیں۔ کوشش کی گئی اس فیصلے کو انکار کرنے کے لیے، لیکن امیر المومنین نے خود یہ رائے قبول نہیں کی۔ اور یہ کسی حاکم کو ایسا میدان مل جائے کہ ایک بالکل مطیع قوم، اطاعت گزار قوم، تسلیم قوم اور با ایمان قوم کسی حاکم کو مل جائے، بے شک اقتصاد کمزور ہو، یہ بہت ہی آئیڈیل ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ماحول ہے اگر کسی حاکم کو یہ میسر آ جائے۔ جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں دوسرے پہلو سے، اس پہلو سے نہیں، پاکستانی قوم ہے، جس حکمران کو بھی پاکستانی قوم ملتی ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ اتنی مطیع قوم، اتنی وفادار قوم ہر حکمران کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کے پڑوس میں ہے، نہ پاکستان کے اڑوس میں ہے، نہ پاکستان سے دور کسی خطے میں ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، حاکم پر ذرا برابر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ حاکم خود کہیں بھی ہم ان کی چیخیں نکال دیں گے، یہ چیختے تک نہیں ہیں، وہ اتنا ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں پھر بھی یہ آواز تک نہیں نکالتے۔ اور یہ آئیڈیل قوم ہے ہر حکمران کے لیے، جیسا بھی ہو، وہ باصلاحیت ہو، بے صلاحیت ہو، نااہل ہو، اہل ہو، کرپٹ ہو نہ ہو، صادق ہو، امین ہو، کاذب ہو، جھوٹا ہو، خیانتکار ہو، یہ قوم جس کو مل گئی اس کے وارے نیارے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جرنیل آیا راضی گیا، جمہوری لوگ آئے راضی رہے ہیں اس قوم سے، قوم بھی ان سے راضی ہیں۔ یہ یعنی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر جس سے یہ ہر قسم کے حکمران کے سامنے رام قوم ہے، ایک ریوڑ ہیں جو بالکل اس کے تابع ہیں، رام ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اس طرح کی قوم آئیڈیل ہے۔ لیکن وہ رسول اللہ نے جو امت چھوڑی وہ اس طرح کی اس وجہ سے نہیں تھی رام، وہ ایمان کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے، تعلیمات رسول اللہ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس یا یہ حالت موجود تھی
کہ جو کچھ حضور نے ہمیں دیا ہے ہمارا فریضہ ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو خراب نہ کریں ہم. اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے خراب کرنے کی تو ہم اس کو روکیں. اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ فداکاری کی کہ باوجود اس کے کہ اپنا حق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی چیلنج نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا لوگوں کو بھی نہیں بھڑکایا اور اکسایا، بلکہ جو امیر المومنین کو بھڑکا رہے تھے انہیں ڈانٹ کے چپ کرا دیا امیر المومنین نے. پھر جو حالات خلیفہ دوم کو ملے، خلیفہ اول نے جو قوم اور حالات سیاسی اور اقتصادی خلیفہ دوم کے لیے چھوڑے وہ اس سے بہتر تھے جو رسول اللہ کے عہد میں خلیفہ اول کو ملے، خصوصاً اقتصادی طور پر. اقتصادی طور پر کچھ بہتری آ چکی تھی، لوگ اب اس فقر و فاقہ شدید میں مبتلا نہیں تھے، اپنی زندگیوں کا بوجھ، مرفہ بھی نہیں تھے، بہت خوشحال بھی نہیں تھے لیکن محتاج بھی نہیں تھے، اپنی زندگیوں کا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو گئے تھے. اور جہاں سے مسلمانوں کا آئیڈیل عہد شروع ہوتا ہے اقتصادی لحاظ سے وہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، جب فتوحات ہوئیں اور زرخیز علاقے مفتوح ہوئے، ان پر قبضہ ہوا اور سلطنت پھیلی، اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ مختصر عرصے میں 3 براعظموں تک اس کی سرحدیں جا پہنچیں، اور اس کے نتیجے میں جو اموال آئے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگے، مسلمانوں کی جمعیت میں بھی اضافہ ہوا، ان کے مال میں بھی اضافہ ہوا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی چاندی تھی یہ زمانہ، جس طرف ریل پیل تھی دولت کی اور ثروت کی، باوجود اس کے کہ خلیفہ کی طرف سے شدید اقتصادی ڈسپلن قائم تھا، لوٹ مار نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن خود سے انہوں نے مسلمانوں کو کافی مواقع فراہم کیے ہوئے تھے، مختلف طبقات کو، اس وجہ سے سب راضی تھے خلیفہ سے. اس ڈسپلن کے باوجود بھی ہر طبقہ مطمئن تھا، راضی تھا، اسے مل رہا تھا. مثلا ایک طبقہ جس کا نہ کسی جنگ میں کوئی کردار ہے، نہ کسی اور خدمات میں کوئی کردار ہے، اور علمی ان پر پابندی تھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف گھر میں رہیں اپنی بیویوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، حدیث نہیں بیان کرنی، مدینہ سے باہر نہیں جانا. بڑی جید شخصیات، قابل شخصیات کے اوپر یہ پابندی تھی. جنگوں میں بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے، تبلیغ کے لیے بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے، مدینہ میں بھی ان کو کوئی علمی فعالیت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اسی ڈسپلن کا حصہ تھا جو خلیفہ نے قائم کیا تھا اس سوسائٹی کے اندر، کہ یہ طبقہ بالکل ڈیڈ رہے، یہ فعال ایکٹیو نہ ہو، ان کو بالکل منجمد کر کے رکھا. لیکن بیت المال اور وظیفہ ان کا بھی اعلیٰ درجے کا تھا، مجاہدوں سے زیادہ تھا بعض ان میں سے بعض کا، جن کا کوئی نہ فتوحات میں عمل دخل تھا، نہ کسی تبلیغ میں، نہ کسی اور کام میں ان کی فعالیت تھی. اس لیے یہ بھی مرفہ تھے، خوشحال تھے. اور پھر جو باقی علاقوں میں چلے جاتے تھے، میدانی کام کرتے تھے، ان کے اور زیادہ وارے نیارے تھے. خلیفہ سوم کو تاریخی اگر سیاست میں حکومتوں کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آئیڈیل حکومت خلیفہ سوم کو ملی. مرفہ، پیسہ، دولت مند ترین حکومت روئے زمین پر، اقتصادی لحاظ سے سپر پاور، عسکری لحاظ سے، فوجی لحاظ سے سپر پاور، یہ خلیفہ سوم کو یہ حکومت ملی. اور اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مرفہ حکومت اور اتنی ہر لحاظ سے حکومت منظم خلیفہ کو ملی. خلیفہ چونکہ خاندانی طور پر نسب کے لحاظ سے بنو امیہ سے تعلق تھا، اور بنو امیہ نے ان کے آتے ہی ڈنکے بجائے کہ چونکہ ان کے خاندان کے آ گئے ہیں خلیفہ، لہٰذا وہ جس چیز کے منتظر تھے انہیں موقع مل گیا اور حکومت کے اندر رکھنا کیا. خلیفہ نے بھی کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ان کے لیے رکھا کہ یہ نہیں آ سکتے، اور خلیفہ دوم والا ڈسپلن باقی رہے. انہوں نے بالکل اس سیاسی ڈھانچے کو بدل دیا اور اقتصادی نظام بالکل دگرگن کر دیا. اقتصادی رگیں، اقتصادی منابع اور اقتصادی جتنے آمدن کے بڑے ذریعے تھے وہ سارے بنو امیہ کے سپرد ہو گئے. اور بنو امیہ نے یوں نہیں کہ اسے حکومتی مد میں استعمال کیا، اسے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی
رضوان اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جعلوا مال اللہ دولا و عباد اللہ خولا و دین اللہ دخلا. بنو امیہ کو جو ہی موقع ملا اسی عہد میں انہوں نے مال خدا کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا اور بندگان خدا کو تنگ دست کر دیا. خولا یعنی بالکل توحیدست، یہ ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے، روزمرہ کی گزر بسر لوگوں کے لیے دشوار ہو گئی. اسی امیر سلطنت کے لوگوں کے لیے، اور سلطنت کا دائرہ خلیفہ سوم کے زمانے میں اور بڑا، کم نہیں ہوا، مزید اضافہ ہوا، مزید دولت و ثروت والے علاقے قلمرو سلطنت میں شامل ہوئے. لیکن لوگوں کی حالت دن بدن پتلی ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ لوگ پھٹ پڑے، لاوا ابل پڑا، اور لوگوں نے پہلے زبانی اعتراض کیا، پھر اس کے بعد عملی اعتراض کیا، جلسے جلوس شروع کر دیے، اور پھر جب بالکل کسی نے نہیں سنی 6 سال تک لوگ اعتراض کرتے رہے، لیکن لفظی طور پر گلے شکوے، جہاں بیٹھنا ادھر بات کرنا ادھر بات کرنا. لیکن جب 6 سال گزرے اور کسی نے نہیں سنی، اس کے بعد عملی اعتراضات شروع ہوئے. مختلف شہروں کے اندر ان والیوں کی نافرمانی شروع ہوئی اور ان والیوں کی شکایات مرکز میں پہنچانا شروع ہوئیں. مرکز سے ان کے لیے کوئی، چونکہ وہاں بھی مروان جیسا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا جو خود سرغنہ تھا بنو امیہ کا، اور جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا بنو امیہ کے لیے مسئلہ، اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی اور خلیفہ کو آگاہ بھی نہیں کیا. جیسے بعض تاریخوں کے اندر ہے کہ خلیفہ سے جو بات پوچھتے تھے وہ کہتے تھے میرے علم میں نہیں ہے. اور پھر یہ لوگ پھٹ پڑے، معترض ادھر ادھر سے مختلف شہروں سے جمع ہوئے. تاریخ میں پڑھیں آپ حتماً، تاریخ طبری اردو میں موجود ہے، ظاہراً 3 جلد میں تاریخ طبری کے آپ پڑھیں، یہ باب ضرور پڑھیں وہاں پر کہ اس عہد میں مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی، کس چیز نے مسلمانوں کو اعتراض پہ اٹھایا. مختلف شہروں سے لوگ جمع ہوئے، اعتراض کرنے آئے خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کے سامنے اپنا اعتراض کیا. خلیفہ نے سن لیا اعتراض، سن کے انہیں وعدہ دے دیا. البتہ پہلے نہیں سنا، لیکن کچھ لوگوں کی مداخلت سے، کچھ خیرخواہ تھے جو بیچ میں پڑے، وہ اعتراض کرنے والوں سے بھی ان کا اعتماد ان پر تھا اور خلیفہ کا بھی ان پر اعتماد تھا، اور جس میں امیر المومنین نے بنیادی کردار ادا کیا، علی علیہ السلام نے. وہ لوگ ان کا نامہ لے کر چلے گئے، یہ کہ معاہدہ کہ ان کے سارے اعتراضات سنے جائیں گے، ان کی شکایات دور کی جائیں گی، جس کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہے وہ تلافی کی جائے گی، اور جو جن حکمرانوں پر، جن والیوں پر ان کو اعتراض ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں گے، وہ افسران بدل دیے جائیں گے. یہ خط لے کر لوگ واپس جا رہے تھے، اور پیچھے سے دفتر سے، مرکزی حکومتی دفتر سے ایک اور قاصد روانہ ہوا خلیفہ کے سواری پر. وہ اونٹ خلیفہ کا تھا، اس پر بیٹھ کر جا رہا تھا، اور ان کا غلام بھی تھا اپنا. اسے پکڑا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا پیغام لے کے مصر جا رہا ہوں. تلاشی لی تو خط نکلا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کو آتے ہی ختم کر دو، ان کو کوڑے مارو، ان کو جیلوں میں ڈال دو، ان کو ختم کر دو. وہ پھر واپس آ گئے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا. اور یہاں تو خلیفہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، قسم کھا کے کہا کہ یہ نہ مجھے علم ہے اس خط کا، نہ میں نے لکھا ہے. پھر یہی تھا کہ اب آپ ڈھونڈیں، آپ کے دفتر سے آپ کا غلام، آپ کی سواری جا رہی ہے، تو کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے وہ مروان نے لکھا تھا. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مروان کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کیوں یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا کہ بنو امیہ کے کسی اتنے بڑے آدمی کو بلا کے محاسبہ کرنا اس کا، اور احتساب کرنا اس کا، مواخذہ کرنا بھی مشکل تھا. اور کہہ دیا کہ اسے نہیں بلا سکتا، میں اس سے نہیں کچھ پوچھ گچھ کر سکتا. اس سے معاملات بگڑ گئے، اور پھر آخرکار وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا. خلیفہ کو انہوں نے محاصرہ رکھا. 50 دن پورے محاصرہ رکھا. ان 49 دنوں میں وہ محاصرہ کرنے والے
شروع میں کہتے ہیں 600 آدمی تھے جو شروع میں آئے تھے، پھر آخر میں 200 رہ گئے۔ 200 آدمیوں کے محاصرے میں یہ امیہ بنو امیہ اپنے خلیفہ جنہوں نے ان کو نوازا تھا ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اگر 200 بھی آ جاتے مقابلہ کر کے آزاد کرا لیتے۔ 200 نہیں تھے بندے خلیفہ کے حامی مدینہ میں، مکہ میں، ان 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ریاست کے اندر 200 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی۔ یہ کون مانتا ہے عقل سلیم کا مالک آدمی؟ اور یہ 200 بندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کہیں سے بھی نہیں آیا۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں مطالعہ کے لیے، سپریم کونسل جس نے خلیفہ کو چنا تھا یہ ساری موجود تھی، تمام اعضاء سمیت۔ جو ویٹو پاور تھے، جن کی ووٹ کاسٹنگ ووٹ تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی یہ موجود تھے اس وقت۔ خلیفہ کو نامزد کرنے والے، فیصلہ ان کے حق میں دینے والے یہ مدینے میں موجود تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ جرنیل اعظم جنہوں نے 3 براعظموں تک سلطنت پھیلائی ہے، جس کی فتوحات نے، جس کی تلوار نے، وہ خود موجود ہیں۔ یہ سپریم کونسل میں تھے، اس الیکٹورل کالج میں تھے، یہ ان کے ووٹ سے خلیفہ بنے، یہ بھی موجود تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت طلحہ موجود تھے، اور امیر المومنین بھی موجود تھے۔ چھٹے خود خلیفہ تھے کہ وہ خلافت پر تھے۔ یعنی جن لوگوں نے خلیفہ کو خلافت پہ چنا وہ سارے مدینہ میں موجود ہیں، اور ان میں سے صرف ایک آدمی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کی، باقی چاروں آدمی لا تعلق ہیں۔ جب ان کے پاس وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب ان کے پاس خلیفہ کے حامی، جب خلیفہ پہ پہلے تو مروان سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا تھا اس معاملے کو، پھر جب خطرہ بڑھ گیا تو پھر اس نے ان کے پاس، کچھ کے پاس خود گیا ان بزرگوں کے پاس، اور کچھ کے پاس پیغام بھیجا، اور جس کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے معذرت کر لی کہ ان حالات میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ اس کونسل نے تو خلیفہ کو چنا تھا، اور آج لا تعلق ہو کے کیوں بیٹھ گئی ہے یہ کونسل؟ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عبد الرحمن ابن عوف پر کہا کہ دیکھا آپ کے فیصلے کا نتیجہ، اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا تھا تو نتیجہ دیکھا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر دیکھ لیا میں نے نتیجہ، لیکن اب میرا ساتھ دو، ہم دونوں تلوار اٹھاتے ہیں اور فیصلے کی جو تلافی کرتے ہیں، جو ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا نہ، تلوار علاج نہیں ہے۔ خب یہ حالات کیوں پہنچے؟ خلیفہ تک رسائی ہوئی، خلیفہ کشی کیوں ہوئی؟ یہ بنو امیہ کے اقدامات کی وجہ سے۔ اس دوران بنو امیہ نے کیا بڑا کام کیا؟ اقتصادی لوٹ مار کی، مالی طور پر لوٹ مار کی۔ اس لوٹ مار کو امیر المومنین اب بیان فرماتے ہیں اپنے عہد حکومت میں کہ کیا کیا بنو امیہ نے۔ امیر المومنین کو جو حکومت ملی وہ ہر لحاظ سے دیوالیہ حکومت تھی، بالکل ایک دیوالیہ سسٹم امیر المومنین کے سپرد کیا گیا، اور اسی وجہ سے کیا گیا۔ اگر وہ منظم ہوتا، جس طرح خلیفہ دوم کا ایک بہت منظم سسٹم تھا، اور اب تیسرے خلیفہ کی باری تھی، وہاں علی علیہ السلام کا نام تھا لسٹ میں کہ ان کو بھی بنائیں، لیکن ووٹ نہیں ملا۔ چونکہ منظم نظام میں علی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی اور کو موقع دیں۔ اب جب کہ بے نظمی ہو چکی ہے، اور سخت بے نظمی ہو چکی ہے، تمام نظم درہم برہم ہو چکا ہے، سیاسی، سماجی، اور سب سے بڑا بگاڑ اقتصادی طور پر پیدا ہو چکا ہے، ایسے میں اب یہ دیوالیہ سسٹم علی کے سپرد کر دو۔
یوں نہیں کہ اس وقت امیر المومنین کی حقانیت ان کو سمجھ میں آ گئی، محرومیت تلافی کرنے کی کوشش کی، وہ کام جو پہلے نہیں کیا وہ آج کرنے جا رہے تھے، نا، یہ نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ اب ایک تو کوئی اور ایسا ہے نہیں جس کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے اور جو حالات کو سنبھال لے، اور جو سب فریقین اس کے اوپر یعنی معترض بھی اور سیاسی لوگ بھی سب اس پر راضی ہو جائیں، امیر المومنین۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت کے متعلق ہمیشہ سے شروع سے محتاط پالیسی تھی۔ ابھی میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کی زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیت کے بارے میں کیا تھی، حکومتی پالیسی، تینوں ادوار خلافت میں خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی۔ اب اہل بیت اپوزیشن کی حیثیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی اور ہمیشہ تک رہی ہے، امام عصر کے غیبت تک اہل بیت کا کھٹکا، ائمہ کا کھٹکا ہر حکومت کے دل میں تھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو عام طور پر ایک عامیانہ سی بات کرتے ہیں نا، بہت عامیانہ بات، کہ ائمہ میں سے کسی اور نے قیام کیوں نہیں کیا، امام حسین نے کیا، باقی کسی امام نے کیوں قیام نہیں کیا، سیاست میں حصہ نہیں لیا اور سیاسی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ عامیانہ سی بات ہے، جاہلانہ بات ہے، یعنی اس سوال سے لگتا ہے کہ یہ شخص ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے، نہ امامت سے، نہ تاریخ سے، نہ سیرت سے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ فقط فیس بک پہ رہتا ہے اور اینشنٹ سنتا کہتا ہے، پڑھا نہیں ہے اس نے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ امام نے اس کا ایک موٹا سا جواب دیا، موٹے دماغوں کے لیے موٹی بات ہی مناسب ہوتی ہے، باریکیاں باریک بین لطیف ذہن کو سمجھ میں آتی ہیں، موٹے دماغوں کو موٹی بات بتانی ہوتی ہے۔ امام نے ایک موٹا سا جواب ان کو دیا ان کے ذہن کے مطابق، وہ یہ تھا کہ اگر کسی امام نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تو پھر ہر امام کو شہید کیوں کیا، اور کیا بھی حکومتوں نے، چوروں نے نہیں کیا، گینگسٹر نے نہیں کیا، قاتلوں نے، کرائے کے قاتلوں نے نہیں کیا، سب ائمہ حکومتوں کے ذریعے کیوں شہید ہوئے؟ اگر ائمہ کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، حکومتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، تو ایسے بے ضرر لوگوں کو حکومتیں کیوں ماریں؟ بات غور طلب ہے کہ حکومت کس کو راستے سے ہٹاتی ہے؟ جس سے حکومت کو خطرہ ہو، اور وہ بھی احتمالی خطرہ یا موہوم خطرہ نہیں، جس سے حقیقی خطرہ ہو۔ اور اہل بیت سے ہمیشہ ہر حکومت خطرے میں تھی اور انہوں نے مناسب اقدام کیے ہوئے تھے اہل بیت کو محدود کرنے میں، لوگوں کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو لوگوں سے، دونوں کام کی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر پابندیاں تھیں کہ آپ نہیں آ سکتے، ائمہ پر پابندیاں تھیں آپ کسی شہر میں نہیں جا سکتے، یا بعض اوقات خلفاء حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے خیرخواہی کی نیت بظاہر رکھ کر ان کو اپنے پاس بلا لیتے تھے، جیسے مامون الرشید نے کیا، امام رضا علیہ السلام کو خراسان میں اپنے دربار میں بلا لیا کہ میرے پاس رہیں آپ۔ بظاہر کیا تھا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں روزانہ آپ کی زیارت کروں، آپ مقدس ہستی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں مجھ سے دور نہ رہیں آپ۔ ساتھ کیوں رکھا؟ چونکہ اسے پتہ تھا کہ مشکل بن سکتی ہے۔ بعضوں نے اس طرح کی حرکات کی، بعضوں نے زندانوں میں ڈالا اور بعضوں نے اور نظر بندیوں میں رکھا۔ ائمہ آپ توجہ کریں کہ ایک امام خراسان میں ہیں، 2 امام کاظمین میں ہیں، 2 امام سامرہ میں ہیں اور بقی میں ہیں کچھ۔ یہ قاعدے کے مطابق تو سب کا مزار بقی میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ ائمہ کا اصل وطن مدینہ ہے، تو رحلت کے بعد، شہادت کے بعد بقی میں دفن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ائمہ جو بقی میں نہیں، اپنے وطن میں، یہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا ان سے، اور انہیں ان شہروں میں لا کر، یہ جو سامرہ میں مدفون امام ہیں ان کو عسکریین کہتے ہیں، امام یازدوم کا لقب ہی عسکری ہے، اور امام تقی علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں عسکری ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟
عسکری اس لیے نہیں کہ ان کا نام عسکری تھا یا ان کا خاندانی نام یا آبائی نام عسکری تھا، ماں باپ نے رکھا تھا، اس لیے نہیں تھا۔ عسکری، عسکر چھونی کو کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں، سپاہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ دو امام وہ تھے جو پوری عمر فوج کے کنٹرول میں رہے، فوجی علاقے میں رہے، چھونی میں رہے، کینٹ میں رہے، اس لیے عسکری ہیں۔ ان کو پابند رکھا گیا زیر نظر رکھنے کے لیے۔ تو یہ امام نے فرمایا کہ یہ سارے ائمہ نے اس لیے شہادت نوش کی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہر امام کی زندگی پڑھو اور ان کی امامت کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ان کے اقدامات اور ان کا عہد اگر دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ کسی امام نے امامت کا تقاضا چھوڑا نہیں ہے، امامت کا فریضہ اور ذمہ داری پوری کی ہے۔ امامت کو محدود کرنا، محجور کرنا، لوگوں سے دور رکھنا اور لوگوں کو امام سے دور رکھنا، یہ تمام حکومتوں کی پالیسیاں تھیں اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ اقدامات کیے ہیں۔ اس کو امیر المومنین علیہ السلام یہاں وضاحت کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ہمارے بارے میں یہ پالیسی تھی۔ اب جس اہل بیت سے اتنے محتاط ہیں سارے لوگ، سارے طبقات، ان کو حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا اعتراض کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا گیا، یہاں تو علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا ہے، تو جس سے وہ دور رکھا جاتا ہے یا جس سے دور رہا جاتا ہے اس کو کون خلیفہ بناتا ہے؟ آپ پہلے یہ تو دیکھو کہ کس سسٹم کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کس نظام کا۔ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے میں تمہاری حکومت دی گئی ہے جب تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو رسول اللہ کے روز بعثت کے دن تمہاری حالت تھی، یعنی واپس پلٹ گئے ہو۔ ہرج و مرج، بے نظمی اور اقتصادی طور پر دیوالیہ، لوٹا ہوا ملک اور لوٹی ہوئی قوم اور منتشر ذہن اور افراتفری اور جو شرازہ بکھرا ہوا، یہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو اب آپ سنبھالیں۔ امیر المومنین اس لیے حاضر نہیں ہوئے، فرمایا میں نہیں لیتا ہوں، جو پہلے جدھر جاتے تھے اب بھی ادھر ہی جاؤ۔ حضرت نے فرمایا پھر اتمام حجت ہوئی مجھ پر، چونکہ سارے جمع ہو کے آئے ہیں تو اب میرے لیے چارہ نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے معلوم تھا ہونا کیا ہے۔ اقتصادی طور پر مکمل دیوالیہ حکومت تھی، بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا، بیت المال کی ہر چیز بنو امیہ کے گھروں میں تھی، بنو امیہ کے دفتروں میں، بنو امیہ کے فارموں میں، ان کے اونٹ فارم تھے، ان کے گھوڑا فارم تھے، ان کے بکری فارم تھے، ان کے انگوروں کے فارم تھے، ان کے اناروں کے فارم تھے۔ پوری سلطنت کے اندر بنو امیہ کا ایک اقتصادی نیٹ ورک بنا ہوا تھا، وہاں پر سارا بیت المال اس کے اندر تھا۔ اب ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالی ہے، اس کے بارے میں اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ خطبہ 15 ہے نہج البلاغہ کا۔ نہج البلاغہ اپنے مطالعہ میں رکھیں عزیزان، روز کے مطالعہ میں رکھیں۔ قرآن روز مطالعہ کریں، قرآن کا پڑھیں روزانہ۔ ایک صفحہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، موبائل پہ پڑھ لو، ایپس بنے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے، خدا جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مواقع سوشل میڈیا پہ لوگوں کے لیے فراہم کر دیے ہیں، بہت اچھے، تلاوت بھی ہے، ٹیکسٹ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اپنے موبائل میں رکھ لیں، کسی وقت دن میں مل جاتا ہے نا، اتنا وقت 5-10 منٹ تو مل جاتے ہیں، قرآن کا ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، جب ترجمے کے ساتھ قرآن پورا پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک تفسیر لے لیں، وہ بھی ہیں، موجود ہیں، سافٹ ویئر ہیں، تفسیر لے کر روزانہ 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ تفسیر پڑھتے رہیں۔ اور نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا 1 صفحہ روز پڑھیں۔ اگر ایک خطبہ، چونکہ بعض خطبے بڑے ہیں ایک دن میں مشکل ہوگا پڑھنا، 1 صفحہ روز پڑھیں نہج البلاغہ کا، تاکہ آپ کو اس دنیا سے ذرا تھوڑی آشنائی ہو، اور پھر نہج البلاغہ کی دنیا سے آپ آشنا ہوں گے تو پھر اپنی دنیا سے فوراً نکل جائیں گے، جس میں رہ رہے ہیں ابھی، جس میں خوش ہیں ابھی، یہ دنیا آپ کو تکلیف دہ ہو جائے گی۔ یہ میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی غیر مسلم نہج البلاغہ شروع کر دے پڑھنا غور کے ساتھ، دقت کے ساتھ، اور جب دنیا نہج البلاغہ سے آشنا ہوگا، اس کو اپنی دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے
یہ تکلیف دہ ہو جائے گی اس کے لیے، اس میں اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا، یہ اس کے لیے قابل تحمل نہیں رہے گی یہ دنیا۔ اگر علی کی دنیا میں چلے گئے آپ، علی کی دنیا سے آشنا ہو گئے آپ، مطالعہ میں رکھیں تاکہ اجنبیت ختم ہو۔ خطبہ نمبر 15 نہج البلاغہ کا ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ ومن کلام لہو علیہ السلام فی ما ردہ علی المسلمین من قطاعہ عثمان، یعنی وہ اموال جو خلیفہ سوم کے زمانے میں بنو امیہ نے بانٹ لیے تھے، بیت المال سارا دول بنا لیا تھا، جاگیر بنا لیا تھا، آپس میں تقسیم کر لیا تھا، اس کو واپس بیت المال میں لانے کے لیے امیر المومنین نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ ایک بڑے خطبے کا حصہ ہے، یہ مختصر خطبہ نمبر 15 چھوٹا سا ہے، یہ بڑے خطبے کا حصہ ہے جو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوسرے دن بیان فرمایا مدینہ کے اندر، صدارتی خطبہ یا پہلا خطاب قوم کو، عوام کو یہ فرمایا، واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء، اللہ کی قسم اگر بیت المال میں نے پایا، دیکھا کسی جگہ کہ اس سے بیت المال سے عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں، یعنی یہ کنایا ہے، ایک ادبی تعبیر ہے، بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے یا بیت المال عورتوں کا حق مہر بن گیا ہے اور بیت المال سے شادیاں کی گئی ہیں، ولیمے کھلائے گئے ہیں، تو یقین جان لو کہ میں وَمُولِكَ بِهِ الْإِمَا، اور بیت المال کے ذریعے سے لونڈیاں خریدی گئی ہیں اور اپنے گھر بنائے گئے ہیں، تو میں کیا کروں گا، لو وجدتہ لرددتہ، میں اسے پائی پائی واپس کروں گا جہاں بھی ہے۔ یہ ایک کنایا ہے، مبالغہ ہے اس حد تک، یعنی بیت المال اگر خرچ بھی ہو چکا ہے، تم نے خرچ کر دیا ہے، پھر بھی واپس لاؤں گا۔ کچھ بیت المال ہوتا ہے انسان لے گیا ہے، جیسے ابھی پاکستان کے لوٹنے والے، ان کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے، ان کی فیکٹریوں میں ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، ان کی جاگیریں ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن کچھ بیت المال ایسا ہے جو یہ خرچ کر چکے ہیں، اب نہیں ہے موجود ان کے پاس۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ جو موجود ہے وہ تو لوں گا ہی، جو موجود نہیں ہے، خرچ ہو چکا ہے، اور وہ خرچ بھی عورتوں کے اوپر ہو چکا ہے، تو میں وہاں سے بھی واپس پلٹاؤں گا۔ لرددتہ فإن فی العدل سعۃ، وسعت، زندگی کی وسعت عدل کے اندر ہے، عدالت میں وسعت ہے، عدل میں انسان سکھی رہتا ہے، چین سے رہتا ہے۔ وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ، اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوتی ہے عدالت میں، تو ظلم و ستم اس کے لیے اور زیادہ تنگی کر دے گا۔ جو عدالت میں بھی چین محسوس نہیں کرتا، سکھ محسوس نہیں کرتا اور آسودگی محسوس نہیں کرتا، ظلم و جور اس کے لیے زیادہ دشوار تر ہو جائے گا۔ وہ اسی طرح خطبہ دیگر ہے، خطبہ 3 میں پہلے مشاہدہ کریں کہ امیر المومنین تبصرہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ اس دور میں، جب ان کو بیت المال موقع ملا، دروازے کھلے ان پر، پھر انہوں نے کمی نہیں کی۔ خطبہ نمبر 3 یہ ایک بڑا نادر خطبہ ہے، اور بعض علماء اہل سنت جو نہج البلاغہ سے گریز کرتے ہیں، عموماً اہل سنت نہج البلاغہ سے اتنی قربت نہیں رکھتے، انس نہیں رکھتے اس خطبے کی وجہ سے، باقی باتیں پھر کسی طرح ہضم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ خطبہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری نہج البلاغہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے، یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے، یہ سید رضی نے خود خطبے بنائے ہیں، جبکہ نہج البلاغہ کے مصادر، ماخذ اور منابع یہ اکثر اہل سنت سے ہیں، اہل سنت کے راویوں نے یہ خطبات ذکر کیے ہیں اور کتابوں کے اندر مندرج ہیں، اور آج بھی ان کتابوں کے اندر یہ خطبات درج ہیں۔
اور نہج البلاغہ کے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک اور زیادہ عمدہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، چونکہ پاکستان میں جو ماحول فرقہ وارانہ ہے سنی شیعہ، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ بہت خراب ماحول ہے پاکستان میں، دونوں طرف سے، شیعہ کی جانب سے بھی اور سنی کی جانب سے بھی۔ واحد ملک ہے پاکستان جس میں اتنا نفرت اور تشدد اور اتنی منافرت پائی جاتی ہے۔ اس سال بڑا لوگوں کو خطرہ تھا کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو گئے ہیں، اور سب سے زیادہ میں نے خود بھی خطبے میں کہا تھا کہ یہ ایک امتحان ہے طالبان کا، محرم میں ان کو اقتدار ملا ہے اور انہوں نے افغانستان پہ اپنا تسلط قائم کیا ہے محرم میں، تو یہ ان کا بڑا امتحان ہے کہ اب یہ محرم میں کیا کریں گے۔ ابھی تک خبریں تو ٹھیک ہی آ رہی ہیں، بہاولپور سے ایک خبر آئی ہے کہ وہاں جلوس پہ دھماکہ ہوا ہے اور 2 مومن شہید ہوئے ہیں، باقی ملک سے بھی اور افغانستان سے بھی خبریں ابھی تک جو ہمیں آنے سے پہلے دیکھیں تو ٹھیک تھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس دوران طالبان نے خود مجلس میں شرکت کی ہے، مزار شریف میں مجلس میں جا کے خود مجلس پڑھی ہے، اور انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ بالکل اپنے روایتی طریقوں سے جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں کریں، حفاظت ہم کریں گے، اور تصویریں آئی ہیں، ویڈیو آئی ہیں کہ شیعہ علم اٹھا کے شبیہیں نکال کے اور عزاداری کر رہے ہیں اور طالبان بندوقیں اٹھا کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ افغانستان جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں کیا ماحول ہے، پاکستان آپ دیکھیں کیا ماحول ہے، کرفیو میں جلوس نکلتا ہے، وہاں طالبان سے زیادہ شدت تو کسی میں نہیں ہے، وہ حفاظت کر رہے ہیں جلوسوں کی، اور پاکستان میں کیا کر رہے ہیں لوگ ان جلوسوں کے ساتھ۔ اس لیے پاکستان زیادہ آشفتہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہے، یہ اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں عزیزان، دونوں طرف سے ہیں، بالکل ذہنوں میں کھوپڑیوں میں غلط مواد بھرا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کو انکار کرتے ہیں پاکستانی اہل سنت، نہج البلاغہ سے بالکل بائیکاٹ ہے ان کا، لیکن غیر پاکستانی اہل سنت، مصری اہل سنت، دمشقی اہل سنت، لبنانی اہل سنت، عراقی اہل سنت نہج البلاغہ کو متعارف کرانے والے اہل سنت ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے آپ کے لیے، یہی کتاب جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے، یہ ایک اہل سنت محقق کی تصحیح شدہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ 2 بڑے جید علماء اہل سنت کے، اپنے زمانے کے نمبر 1 عالم جن کو کہہ سکتے ہیں، ایک مفتی محمد عبدو مصر کے، شیخ الازہر مفتی محمد عبدو شیخ الازہر، جن کے افکار سے متاثر ہو کر مولانا مودودی صاحب نے پاکستان میں یہ اپنا نظریہ روشن فکرانہ بنایا اور جماعت بنائی، اور ان کی نہج پر اصل بانی وہ ہیں۔ سید قطب ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ شیخ محمد عبدو، انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ کا تعارف کروایا ہے، خود پہلے بتایا کہ میں کیسے آشنا ہوا۔ وہ بتاتے میں کسی اور موضوع کی تحقیق کے لیے لائبریری میں، جامعۃ الازہر کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا، ادبی موضوع کی پیگیری کرتے ہوئے، اور اس دوران مجھے ادب کی ایک کتاب ملی بنام نہج البلاغہ۔ میں نے اس کو کھولا اور ادبی عبارتیں اس کی دیکھنا شروع کی، اور پھر اس کتاب نے مجھے نہیں چھوڑا، اور میں اس کتاب کو ختم کیے بغیر میں نے زمین پہ نہیں رکھا۔ پھر اس کتاب نے مجھے اپنا بنا لیا، پھر میں اس کتاب کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکا، اور انہوں نے پھر تمام نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور تحقیق کی، اور صحیح نسخہ، صحیح عبارتوں پر مشتمل نسخہ نہج البلاغہ کا تدوین کر کے نشر کیا۔ اسی کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے۔ دوسرے بڑی جید عالم، وہ بھی اہل سنت ہیں، وہ ہیں صبحی صالح۔ صبحی صالح یہ دمشق کے عالم ہیں، یہ بھی اسی سطح کے عالم ہیں، لیکن شیخ الازہر اور مفتی نہیں ہیں، مفتی اعظم نہیں ہیں، لیکن بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑی جید شخصیات ہیں۔
ان دونوں نے نہج البلاغہ پر مقدمہ بھی لکھا ہے، نہج البلاغہ کی تصحیح بھی کی ہے، نہج البلاغہ کے مختلف نسخے لے کر عبارتوں کو موازنہ بھی کیا ہے، اور تاریخی لحاظ سے اس نہج البلاغہ کو متن کو تصحیح کیا ہے انہوں نے۔ دنیا کو نہج البلاغہ متعارف کروانے والے مفتیان اور علماء اہل سنت ہیں، اور یہاں پاکستان کے سنی اس کو جگہ جگہ بڑے بڑے جید افراد جو ایک طرف سے علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، جب نہج البلاغہ کی بات آتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری من گڑت ہے، یہ جعلی کتاب ہے۔ بریلوی یہ بات کر دیتے ہیں جو امیر المومنین سے بڑا عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خطبہ سوم یہ ہضم نہیں ہوتا ان سے۔ خطبہ سوم وہ نادر خطبہ ہے، اس موضوع پر امیر المومنین نے کبھی عمر بھر گفتگو نہیں کی تھی خلافت کے موضوع پر۔ ایک دن یہ موضوع چھڑ گیا، امیر المومنین بول پڑے اس موضوع پر، اور اس پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور امیر المومنین سے ایک بے ربط قسم کا غیر مربوط سوال کر ڈالا، اور امیر المومنین نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد خاموش ہو گئے۔ جو سامعین تھے ان میں سے حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس تھے، انہوں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ وہ سلسلہ کلام جہاں ختم ہوا تھا، کٹ گیا تھا، وہیں سے دوبارہ شروع کریں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، تلک شقشقۃ ان حضرت ثم قرت، ابن عباس اب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جذبہ تھا جو ابھر آیا تھا، جو ساری زندگی میں نے دبا کے رکھا تھا، یہاں ابھر آیا اور میں نے کچھ کہہ دیا۔ وہ جو ابھر کے آیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے، اب دوبارہ نہیں کر سکتا اس موضوع پر گفتگو۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ساری عمر کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا اس نادان کی بے جا بات پر کیا کہ جس نے اس موضوع پر جہاں پہلی دفعہ امیر المومنین شروع ہوئے اس پر گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ دوسرے بھی امیر المومنین سے یہ موضوع جب چھیڑتے امیر المومنین ڈانٹ کے ان کو منع کر دیتے کہ خبردار یہ موضوع چھیڑو نہیں، اس میں کیا رکھا ہے۔ لیکن اس دن کیا مناسبت بنی، خود حضرت نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ اس میں خلافت کا ذکر کیا، اور اس میں شروع میں یہ فرمایا کہ میں خلافت کا حقدار تھا، لیکن مجھے نظر انداز کر کے اور کسی اور کو خلافت دے دی گئی، اور اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے اپنے نامزد جانشین کو دے دی، پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ کو دے دی۔ تینوں حکومتوں پر اور تینوں شخصیات پر تبصرہ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ اور اہل سنت کا تو یہ مبنی ہے نا کہ صحابہ آپس میں جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ باقی صحابہ کے بارے میں ایسے ہی ہیں۔ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے تھے تو یہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ وہ صحابہ تھے وہ جو کہتے تھے، یہ بھی صحابہ ہیں۔ صحابہ آپس میں جو مرضی ہے کہیں، عوام کو، امت کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس فارمولے کے تحت اگر امیر المومنین بھی تو صحابی ہیں آپ کے نزدیک، اور صحابیوں نے صحابیوں کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے تو آپ اس کو کہہ دو نا یہ بھی اجتہاد ہے ان کا، ٹھیک ہے یہ ہے انہی کی بات ہے، لیکن ان کے آپس کی بات ہے، ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے، لیکن ہے ان کی بات ہے۔ انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو پورا نہج البلاغہ ہی باطل ہے، پورا نہج البلاغہ ہی غلط ہے؟ یہ آپ نہج البلاغہ کو ایک صفحہ تو پڑھ کے دیکھو، پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو، یقین جان لیں کوئی باضمیر منصف انسان نہج البلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لے، یہ نہج البلاغہ کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، مفتی محمد عبدو کی طرح، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جورج جورداق عیسائی ہے، ابو نعیمہ عیسائی ہیں، یہ وہ بڑے بڑے اسکالر محقق ہیں جو اسیر ہو گئے نہج البلاغہ کے۔ جب نہج البلاغہ سے آشنا ہوئے پھر صرف نہج البلاغہ کے ہو کے رہ گئے، وہ اپنی ڈگریاں اور اپنے مطالعات اور اپنا سارا بھول گئے سب کچھ۔ اور نہج البلاغہ ایسی ہی حقیقت ہے جس کو یہ لطف آ جائے، ذائقہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا، وہ نہج البلاغہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام اس خطبہ کے ایک حصے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ سوم کو حکومت ملی اور بنو امیہ کو موقع ملا
تو انہوں نے کیا کیا، بیت المال کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ الا ان قام ثالث القوم نافجا اذنیہ بین نسیلہ و مؤتلفہ وقام معاہ بنو ابیہ، یعنی تیسرے خلیفہ کو جب خلافت ملی، عہدہ ملا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے جو افراد تھے بنو امیہ، وہ بھی آ گئے۔ یخزمون مع اللہ خزمۃ الابل نبتۃ الربی، خلافت سوم میں بنو امیہ کو گھسنے کا موقع مل گیا، مروان اور دیگر افراد۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا حملہ بیت المال پہ کیا، پیسوں پہ کیا۔ کس طرح سے کیا یہ اب امیر المومنین چشمدید گواہ ہیں، چونکہ مدینہ میں ہیں اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکومتی کارندے کیا کر رہے ہیں۔ یخزمون مال اللہ خدمۃ الابل نبتۃ الربی، اس طرح سے بیت المال لوٹنا شروع کیا، چرنا شروع کیا، لتاڑنا شروع کیا، جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ کھاتا ہے۔ آپ اونٹوان نہیں ہیں، یقیناً مجھے یقین ہے، اونٹ صرف تصویروں میں دیکھے ہوں گے، یا قربانی کا دوڑتا ہوا کوئی اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں، میں چونکہ دیہاتی ہوں، اونٹ دیکھے ہوئے ہیں، نزدیک سے دیکھے ہوئے ہیں، ان کو چارہ چرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، ان کو باقی جو سامان اٹھاتے ہوئے اور ان کی معمولات دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے سنی ہوئی بات نہیں۔ اونٹ خزاں کے موسم میں بڑے عذاب میں ہوتا ہے، چونکہ زمین خشک ہو جاتی ہے، گھاس بھوس نہیں ہوتا، تو اونٹ پھر اپنی گردن سے فائدہ اٹھا کے درختوں کی کانٹے اور جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے، اس وقت لاغر ہو جاتے ہیں، دبلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بہار آتی ہے، زمین جو جوش آتا ہے، چارہ اگتا ہے، اور ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ اونٹ کے کھانے کی ہے۔ گائے بھینس یہ منتخب چیز کھاتے ہیں، اونٹ ایسا نہیں ہے، اونٹ ہر چیز کھاتا ہے، جو بھی زمین سے اگتا ہے وہ اونٹ کھا لیتا ہے۔ لیکن جب فصل بہار میں ہر طرف ریل پیل ہوتی ہے چارے کی، اس کے اونٹ کے چارہ کھانے کا سٹائل بدل جاتا ہے، یہ کھاتا کم ہے، لتاڑتا زیادہ ہے، پاؤں سے لتاڑتا ہے، بیٹھتا ہے اس کے اوپر، لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، خارش کرتا ہے اس کے اوپر، اور ہر کام کرتا ہے، یعنی ایک خوشی سے نہال ہوتا ہے، ہر طرف اس کو چارہ ہی چارہ نظر آتا ہے، تو وہ کھانے سے زیادہ لتاڑتا ہے۔ امیر المومنین نے یہ تشبیہ دی ہے کہ بنو امیہ نے بیت المال اس طرح سے لتاڑا اور کھایا جس طرح فصل بہار کا اونٹ چارہ چرتا ہے۔ وقام معاہ بنو ابیہ یخزمون مال اللہ خزمۃ الابل نبتۃ الربی الا ان انتقص فتلہ واجہز علیہ عملہ وکبت بہ بطنتہ۔ خوب، اگر کسی کو یہ بیان امیر المومنین کا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تلخ ہے، تو صحابی سمجھ کے، ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے بارے میں اس منطق قول کے مطابق کہ صحابہ آپس میں جو بھی کریں وہ بھائی بھائی ہیں، صحابہ ہیں، تو اس نہج البلاغہ کو رد نہ کرو، یہ بہت محرومیت ہے۔ نہج البلاغہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے جو نہج البلاغہ کی دنیا سے دور رہے اور محروم رہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دیگر خطبہ میں بھی بیت المال کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوا۔ بیت المال امیر المومنین نے اقتصادی نظام نئے سرے سے اس دیوالیہ مملکت میں نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ سیاسی طور پر بھی اس میں، چونکہ وہ اس دور کا سیاسی بحران آج تک موجود ہے، ابھی تک حل نہیں ہوا،
جو خلیفہ سوم کے قتل سے شروع ہوا اور امیر المومنین کی حکومت میں جاری رہا، اور فتنے اور بحران، وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوا. اس سے یہ ایک موج، ایک اصطلاح ہے، میں پہلے اس پر شاید مفصل گفتگو کر چکا ہوں، موج سواری، یعنی ایک موج لہر ایجاد کر کے پھر اس لہر پر سوار ہو کر انسان اپنا مفاد حاصل کرتا ہے. جیسے اسلام کے خلاف مغرب نے ایک لہر اٹھائی ہے، اسلاموفوبیا، ایک لہر ان کے خلاف اٹھا کر پھر اس لہر سے استفادہ کرتے ہیں. یہ موج، فارسی میں اس کو موج کہتے ہیں، امواج، عربی میں بھی موج کہتے ہیں جیسے ہم لہر کہتے ہیں. پنجابی میں موج اور چیز ہوتی ہے لیکن عربی میں موج لہر کو کہتے ہیں. خوب لہریں، ابھی تو ایک کھیل بھی ہے سمندری کہ بعض تیراک، بڑا خطرناک ہے، متلاطم سمندر میں جاتے ہیں جہاں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، چھل، اور اس میں وہ سکیٹنگ کرتے ہیں، یعنی ان امواج کے اوپر، بکھری ہوئی لہروں کے اوپر سکیٹنگ کرتے ہیں. یہ بڑا مقبول مہمجو لوگوں کے لیے کھیل ہے. ملک کے اندر کوئی لہر شروع ہوتی ہے پھر دوسرے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، موج سواری کرتے ہیں. یہ جو خلیفہ کے ساتھ ہوا اس میں بنو امیہ کا بڑا کردار تھا تاریخی طور پر. حالات جو خراب کیے، جس کی سزا خلیفہ کو بھگتنا پڑی، یہ بنو امیہ کا کیا دھرتا تھا سارا کچھ. اور بنو امیہ نے خلیفہ کی کوئی مدد نہیں کی. خلیفہ جب محاصرے میں تھے اور لوگ ان کے گھر کے اندر گھس رہے تھے، اس وقت بھی پوچھتے تھے کہ وہ نہیں پہنچے مدد کے لیے. انہیں کہا جا رہا تھا کہ شام سے بھی فوج چل پڑی ہے، مصر سے بھی فوج چل پڑی ہے، اور بصرہ سے بھی فوج چل پڑی ہے، فلاں جگہ سے بھی فوج چل پڑی ہے. تو خلیفہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ افواج جو آ رہی ہیں مجھے نجات دینے کے لیے، وہ کہاں پہنچی ہیں؟ تو ان کو کہتے تھے بس ابھی قریب ہیں، مدینے کے دروازے تک پہنچائیں، خبر آئی ہے وہاں جگہ پہنچائیں. اس طرح خلیفہ کو اندھیرے میں رکھ کر آخر تک اور منتظر تھے کہ یہ کام ہو جائے، اور وہ ہو گیا. پھر یہ ایک لہر اٹھی فتنے کی صورت میں، بحران بنا. اس لہر پر مکمل سواری اور سکیٹنگ کی بنو امیہ نے. خلیفہ کی مظلومیت کا جھنڈا بنایا ان کی قمیض کا، اور لے کر پھر گلی گلی کوچا کوچا شروع ہو گئے امیر المومنین کے خلاف. اور پھر پہلے جنگ جمل چھیڑی، پھر جنگ صفین چھیڑی، بغاوت کی شام میں، پھر آہستہ آہستہ باقی علاقوں کے اندر بغاوت کو پھیلا دیا اور حملے کیے، لوٹ مار شروع کی. پھر ایک دن بھی آرام کا کسی کو بسر کرنے نہیں دیا انہوں نے. وہ موج ایجاد کر کے اس موج پر سوار ہوئے اور اس سے استفادہ کیا انہوں نے. اب امیر المومنین اپنے عہد میں اتنے بحرانی حالات میں، بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس شخصیت پر اور اس نفسیاتی حالت پر کہ جو انسان اتنے بحرانوں میں گھرا ہوا ہو ہر طرف سے، اور اس کے باوجود عبادت دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، خطبہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، سیاست دیکھیں اس میں گھبراہٹ نہیں لگتی، بوکھلاہٹ نہیں لگتی، اور ہر چیز پر تسلط کے ساتھ امیر المومنین قابو رکھ کر اور اپنا کام چلا رہے ہیں. ایسے میں ہی امیر المومنین معمول کے کام بھی کر رہے ہیں بھائی، کہ جنگیں شروع ہیں، بحران ہیں، فتنے ہیں، ناگوار خبریں آ رہی ہیں روزانہ، اور منتظر رہتے تھے کہ اب کس علاقے سے کیا خبر آنے والی ہے. اپنوں سے شکوہ کرتے تھے، کوستے تھے ان کو، لیکن اپنے معمولات کو، مثلا اسی حالت میں یتیموں کو ایک دن بھی نہیں بھولے. روزانہ جو راشن ان کو دینا تھا وہ دے کے آتے. یہ نہیں کہ معاویہ نے بغاوت کر دیا تو یتیم فراموش کر دیں. حالات ملکی خراب ہیں تو بیواؤں کے پرسان حال نہ ہو، بیماروں کے پرسان حال نہ ہو. چھوٹے کام تھے یا بڑے کام تھے، وہ سب امیر المومنین نے بڑے تسلی اور آسودگی سے جاری رکھے. ان میں سے ایک کام بیت المال کی تقسیم تھی. امیر المومنین کا یہ وتیرہ تھا کہ روزانہ بیت المال میں انکم ہوتی، اور روزانہ جتنی انکم ہوئی تھی وہ ساری بیت المال سے نکال دیتے، جس کا حق تھا اس کو دے دیتے. اور آخری شخص امیر المومنین خود
بیت المال میں جھاڑو لگا کر بالکل خالی کمرہ تالا لگا کے گھر آتے تھے چراغ بجھا کر. یہ امیر المومنین کی اقتصادی پالیسی تھی. اس طرح سے بیت المال. اب یہ بیت المال کی تقسیم قبول نہیں تھی لوگوں کو. پوچھتے تھے امیر المومنین سے کہ آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ پہلے تو مہاجر کو زیادہ ملتا تھا، انصاری کو کم، بدری کو زیادہ ملتا تھا، دوسروں کو کم، مردوں کو زیادہ ملتا تھا، دوسروں کو کم، بنو امیہ کو زیادہ ملتا تھا، فلاں کو کم. آپ نے یہ سب بدل کیوں دیا سارا نقشہ؟ تو امیر المومنین اس وقت یہ فرماتے تھے کہ یہ جو عدالت کی تقسیم ہے، پھر چند جملے ہیں، ابھی میں نے وہ نوٹ بھی نہیں کیے اور وقت لگ جائے گا اس میں. امیر المومنین نے 2 مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم، مجبور کرتے تھے امیر المومنین کو، اپنی ضرورتیں بتاتے تھے. خصوصاً امیر المومنین کے اپنے بھائی عقیل، جن کے بارے میں نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے. امیر المومنین فرماتے میں جب عقیل کے خاندان کو دیکھتا ہوں، کثیر الاولاد تھے، ان کے بیٹے بہت تھے، اور یہی ساری اولاد کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہ علی علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے تھے یہ سارے، حضرت عقیل کے بیٹے، مسلم ابن عقیل، ان کے بھائی، اور یہ سارا خاندان آل عقیل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین فرماتے میں جب عقیل کے بچوں کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بچے، وہ ان کے رنگ بھوک سے سیاہ ہو چکے ہیں، اور ان کے پیٹ ان کی پیٹھ سے جا کر لگ گئے ہیں، اور ان کی پسلیاں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، ڈھانچے، ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں. اور میں روزانہ ان کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے، لیکن میں بیت المال اس دلیل سے کہ میرے بھائی ہیں میں ان کو نہیں دے سکتا. ان کا اتنا ہی حق دیتے تھے. اب دیکھ لیں بنو امیہ کیا کرتے تھے اور امیر المومنین نے کیا نظام نافذ کیا. اور ایک دن عقیل شکوہ لے کر آئے اور آ کر کہا بھی کہ آپ کیسے بھائی ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے اور میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ پھر بھی مجھے میری ضرورت کے مطابق نہیں دیتے. امیر المومنین نے وہ معروف واقعہ جو کتابوں میں ہے، سیرت علی علیہ السلام میں مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین نے کہا بیٹھیے آپ کو دیتا ہوں. نابینا تھے عقیل. امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کروایا اور گرم کر کے ان کے قریب کیا، ہاتھ میں کہا کہ یہ لیں. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، چھوا نہیں، قریب روک کے رکھا امیر المومنین نے کہ ہاتھ جلے نہیں، لیکن اتنا قریب کیا کہ ان کو پتہ چل جائے کیا ہے. اور وہ جب گرم لوہا ان کے قریب آیا تو ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ کے بہت ناراض ہوئے کہ میں مدد کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہ گرم لوہا مجھے آپ لگا رہے ہیں، پکڑا رہے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کیا حرج ہے گرم لوہا پکڑنے میں؟ تو کہا جل جاؤں گا. امیر المومنین نے کہا کہ یہ تو چولہے میں نے دنیا کی آگ سے گرم کیا ہے، اگر تجھ سے دنیا کی آگ گرم برداشت نہیں ہوتی تو مجھے جو مشورہ دے رہے ہو وہ تو جہنم کی آگ کا ہے، وہ تو اخروی آگ کا ہے اگر بیت المال میں نے تصرف کر دیا. یہ ایک جگہ امیر المومنین نے فرمایا. ایک جگہ پر امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے خاردار جھاڑیوں پہ برہنہ کر کے میری پیٹھ کو گھسیٹا جائے اور مجھے شکنجے دیے جائیں، میرے ہاتھ پاؤں کے اوپر چٹانیں رکھی جائیں، مجھے دھوپ پہ کھڑا کیا جائے اور مجھ سے یہ چاہا جائے کہ آپ کو یہ سارے شکنجے اس وقت ختم کریں گے کہ آپ چونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا چھین لو، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں یہ شکنجے برداشت کر کے قتل ہو جانا اور میں شہید ہو جانا برداشت کر لوں گا، لیکن چونٹی کے منہ سے ناحق لقمہ نہیں چھینوں گا، جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا. اب آپ توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑا حکومت میں، کتنا فرق پڑ گیا. کون سی حکومت کی جگہ کیسی حکومت آ گئی، اور اس حکومت کے خوگر، اس حکومت کے عادی اس حکومت میں اب کیسے فٹ ہوتے ہیں. لہٰذا امیر المومنین کے ہر کام پہ اعتراض ہے کہ آپ بیت المال ایسے کیوں تقسیم کرتے ہیں، آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں. اور خصوصاً یہ جو صدارتی خطبہ
امیر المومنین نے دیا، جس کا ایک اقتباس میں نے خطبہ نمبر 15 کے نام سے پڑھا ہے، جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لو وجدتہ لرددتہ، اگر میں نے پا لیا کہ عورتوں کا جہیز اور عورتوں کا مہر بن چکا ہے، میں وہاں سے بھی اس کو باہر نکالوں گا۔ یہ خطبہ سب نے سنا، امیر المومنین کے حامیوں نے سنا، مخالفوں نے سنا، سارے لرز اٹھے، چونکہ سب کے گھر بھرے ہوئے تھے بیت المال سے، اٹے ہوئے تھے بیت المال سے سب کے گھر، خواہ وہ امیر المومنین کی حمایت کر رہے تھے یا وہ امیر المومنین کے مخالف تھے۔ لہٰذا انہوں نے الگ الگ، مخالفین نے الگ ٹولیاں بنائیں، میٹنگ شروع کی، اور حامیوں نے الگ ٹولیاں بنائیں اور میٹنگ شروع کی۔ حامیوں میں دو معروف شخصیات ہیں، اور ان میں ایک حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں جو امیر المومنین کے بڑے کٹر حامی ہیں۔ خب ان دونوں نے بیعت بھی کروائی، خود بھی کی۔ انہوں نے جب یہ سنا، اب یہ موضوع میں اس وقت ذکر کرتا جب پہلے ان کے اموال آپ کے سامنے پیش کرتا کہ امیر المومنین کی حکومت میں یا خلیفہ سوم کے زمانے میں ان دونوں نے، سپریم کونسل کے ان دو افراد نے کتنا مال بنایا اور کہاں کہاں تھا ان کا، کتنا وسیع مال تھا ان کا، کس کس شہر میں تھا اور کتنا اموال تھے ان کے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہم تو اس چکر میں تھے کہ ہمیں مزید ملے گا، موقع ملے گا۔ اور جو مخالف تھے، عمرو بن عاص نے شام میں فوراً خط لکھا معاویہ کو، چونکہ اس وقت تک تو معاویہ نے بغاوت نہیں کی تھی، ابھی خلیفہ پہلے دن قتل ہوئے، دوسرے دن امیر المومنین نے خطبہ دے دیا، اور اس خطبے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں پہلا کام بیت المال لوٹاؤں گا، اقتصادی اصلاحات، مملکت مستحکم اسی سے ہوتی ہے، معیشت کی مضبوطی سے۔ پہلا کام معیشت کو ٹھیک کروں گا، اور معیشت ٹھیک اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلا جو لوٹنے والا ٹولہ تھا وہ نکال کے نیا تازہ دم ٹولہ لے آؤں گا کہ تم لوٹو، یہ نہیں ہے معیشت اصلاح کرنے کا طریقہ۔ فرمایا جس کے پاس بیت المال کی پائی بھی ہے وہ میں واپس لے لوں گا۔ دوست بھی گھبرا گئے، دشمن بھی گھبرا گئے، بات ہی گھبرانے کی تھی۔ اور اگر آج آپ کے درمیان یہاں اس مسجد میں آ کے کہیں جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے میں نکال لوں گا، تو مجھے نہیں لگتا ان طالب علموں کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوگا مسجد میں، چونکہ امکان یہی ہے کہ ان طالب علموں کے پاس ناجائز پیسہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جائز بھی نہیں ہوتا تو ناجائز کہاں سے بیچاروں کے پاس آئے گا۔ لیکن باقی ہمارا یہاں بیٹھنا دشوار ہو جائے گا اگر امیر المومنین کہیں کہ جس کے پاس ناجائز پیسہ جہاں بھی ہے اس کے حق نامے اور نکاح نامے میں، حق مہر اور نکاح نامے میں وہاں سے بھی کھینچ کے نکال لوں گا، میں پیٹ سے نکال لوں گا، میں گلے سے کھینچ کے نکال لوں گا، تو پھر گھبراہٹ تو طاری ہوتی ہے اس بات کے اوپر۔ اور امیر المومنین نے یہ کام کیا عملاً، سب سے پہلا کام اعلان کر کے اسی دن فوراً خلیفہ کے گھر میں ٹیم بھیجی، بیت المال بھیج کے خلیفہ کے اموال کو لسٹ بنایا۔ خلیفہ کے ذاتی اموال کون سے ہیں، بیت المال کتنا ہے۔ خلیفہ کا ذاتی مال کافی سارا تھا، چونکہ خود وہ ثروت مند تھے، خلیفہ پہلے سے ثروت مند تھے، خلیفہ بننے سے پہلے دولت مند تھے، مسلمان ہونے سے پہلے ثروت مند تھے، دولت مند تھے، چونکہ بنو امیہ میں سے تھے اور تاجر تھے، لہٰذا پہلے سے ان کے پاس دولت ثروت تھی۔ لیکن کچھ حصہ بیت المال کا بھی ان کے گھر کے اندر موجود تھا۔ امیر المومنین نے پہلا کام یہ کیا، لسٹ بنائی، وہ لسٹ تاریخوں میں موجود ہے، اونٹ، گھوڑے، خچر، نیزے، تلواریں، ڈھال، زرہ اور بہت سارے غلات، یہ زکوٰۃ کی مد میں یا خراج کی مد میں تھے، وہ سارے سب سے پہلے وہ اٹھوائے اور بیت المال میں پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر ذخیرہ کر دیں، اسی دن جو کچھ آیا اونٹوں سمیت سارا تقسیم کر دیا، جس کو دینا تھا اسی دن دے دیا، جھاڑو لگا کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، روزانہ۔ اب عمرو عاص نے خط لکھا معاویہ کو کہ اس پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے تو دیکھ لے کون زد میں آئے گا، سب سے پہلے تو اور تیرا خاندان، اور پھر اس کے بعد میں اور ہمارے سارے ساتھی۔ تو اب فیصلہ کرنا کیا ہے، جلدی کوئی فیصلہ کر، اس سے پہلے کہ علی کا ہاتھ تیری گردن پہ جا پہنچے، تو پہلے کچھ فیصلہ کر۔ لہٰذا امیر المومنین نے ابھی معاویہ سے تقاضا نہیں کیا تھا بیعت کا، اسی وقت سے معاویہ نے پالیسی بنا لی تھی کہ یہ حکومت
اس کو نہیں کامیاب ہونے دینا، نہیں چلنے دینا، اور پھر وہ خلیفہ کے قتل کا انہوں نے بہانہ بنا کر، ایشو بنا کر پھر وہ فتنہ کھڑا کیا جو آج تک امت کو تقسیم کیے ہوئے، آج تک اسی کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ورنہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا، قتل خلیفہ سوم تک نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، کوئی جھگڑا کسی کا کسی سے نہیں تھا۔ بھلے محرومیت تھی، حق تلفی تھی، لیکن اس حق تلفی پر کوئی ایسا رد عمل نہیں تھا کہ جس سے امت دو حصوں میں بٹ جائے۔ اس واقعہ نے سب کو تقسیم کر دیا، اور یہ بنو امیہ کا ایجاد کیا ہوا تھا۔ خوب اب آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین نے بیت المال کا جو بنو امیہ کے ہاتھوں حشر ہوا وہ ذکر کیا کہ وہ کس طرح چرتے تھے اور کیسے جمع کرتے تھے، اور پھر خود بیت المال کی اصلاح کا کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور جتنا آگے بڑھے معیشت کی اصلاح کا، اتنا ہی ثروت مندوں نے امیر المومنین کی دشمنی کی، اور امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر اور گروہ بنائے، اور پراپوگنڈا کیا، اور بدنام کیا، اور شورشیں کی، اور پوری مملکت کو بے نظم کر دیا۔ اور پھر آخرکار امیر المومنین کی شہادت، اور شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور وہ زیادہ مظلومیت کا دور ہے 6 ماہ جو امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اقتدار اس پلاننگ کے مطابق بنو امیہ کی جھولی میں، اور انہوں نے اس کو خلافت بھی ختم کر دی، امامت بھی ختم کر دی، دینی رنگ ہی اس کا ختم کر کے اس کو محض ملوکیت بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یزیدیت، اور اب امام حسین کا دور آ گیا ہے۔ امام علی کا دور تھا، پھر امام حسن کا، اور اب امام علی کا دور ہے۔ تاریخ، تحلیلی تاریخ، تجزیاتی تاریخ جاننا ضروری ہے۔ یہ بھی ان طالب علمانہ حسرتوں میں سے ایک حسرت تھی کہ کبھی موقع ملے کہیں طلاب کے سامنے، عوام کے سامنے، جوانوں کے سامنے تجزیاتی تاریخی یعنی تاریخ کے تجزیہ کر کے پیش کیا جائے۔ تاریخ کو ایسے سبق کے طور پر، قاعدے کے طور پر نہ پڑھایا جائے، بلکہ تاریخ کو تجزیہ کر کے، اور تاریخ کو تاریخ کی منطق پر پرکھ کر، اور تاریخ کو اس سوشیالوجی کے پیمانے میں ڈھال کر اس کو مطالعہ کیا جائے، تاکہ جس تاریخ کے ہم وارث ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں ہوا کیا ہے، کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اور تاریخ میں افراد نہیں، کیریکٹر جاننا ضروری ہے، چونکہ یہ کیریکٹر تکرار ہوتے ہیں، یہ آج موجود ہیں، سب آج موجود ہیں۔ ہر طبقہ جو امیر المومنین کے زمانے میں تھا وہ آج موجود ہے، ایک ایک کردار موجود ہے، نام بدل گیا ہے، فرد بدل گیا ہے، مصداق بدل گیا ہے، لیکن کردار وہی موجود ہے۔ تو ہم آج کی نسل ہیں اور آج کے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ ہم امیر المومنین کے زمانے کے مسائل کو سلجھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم خلیفہ سوم کے زمانے کے مسائل کو سلجھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ عصر گزر چکا ہے، تو پھر ہم کیوں اس میں جاتے ہیں؟ اس میں جاتے ہیں اس کے کردار دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے، اور ان کرداروں کو آج اپنے زمانے میں ڈھونڈنے کے لیے، ان اپنے زمانے کے ان مسائل کو سلجھانے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے تاریخ سابقہ امتوں کی بیان کی ہے اور ان کے کردار بیان کیے ہیں سنت الہی کے طور پر، تاکہ ہر نسل اپنے زمانے میں ان کرداروں کو دیکھ کر اپنا نظام بنا سکے۔ اب امام حسین علیہ السلام کا دور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی چیز سے دستبردار نہیں ہیں۔ شیعہ پہلا سبق امام حسین کا، پہچانو حسین کو۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا کلام باز شاعروں کے، نہ پوچھ ہے نا، ایک بڑا سریلا قسم کا کلام ہے جو عموماً ذاکرین پڑھتے ہیں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین، یعنی نہ پوچھو کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ وہ پھر آگے شاعرانہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تخیل کی دنیا میں شاعر لے جاتا ہے امام حسین کو بھی، اور امام حسین کے بارے میں نہ پوچھنے والے کو بھی۔ پہلے اس کو کہتا ہے کہ نہ پوچھئے، خوب نہیں پوچھتے، آپ جب کہہ رہے ہو نہ پوچھو تو نہیں پوچھتے۔ اب جب کہ نہیں پوچھا ہم نے تو بتانا شروع کیا، پھر کہاں لے گئے؟
امام حسین کو بھی تخیل میں لے گئے، نہ پوچھنے والے کو بھی تخیل میں لے گئے. نہ پوچھئے حسین کیا ہے، جانو حسین کیا ہے. یہی تو راز دین ہے، یہی تو رمز دین ہے. علامہ اقبال فرماتے کہ پوچھو حسین کیا ہے. اگر حسین سمجھ میں آ گیا سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. اگر حسین کو نہیں سمجھے پھر کچھ بھی نہیں سمجھے، تم کچھ بھی نہیں سمجھے، جتنے علامہ بن جاؤ، اگر حسین سمجھ میں نہیں آئی کچھ سمجھ میں نہیں آئی. حسین پہلا قدم کیا ہے؟ کسی دین کے کسی مطلب سے، دین کے کسی موضوع سے، دین کے کسی حق سے دستبردار نہیں ہے. کسی سے بھی، چھوٹا ہو یا بڑا، جو حق ہے وہ انجام پائے گا. حکومت سے دستبردار نہیں ہے، امت سے دستبردار نہیں ہے، حق سے دستبردار نہیں ہے، اسلام سے دستبردار نہیں ہے، دین سے دستبردار نہیں ہے، لوگوں سے دستبردار نہیں ہے. جو سب سے دستبردار ہیں ان سے بھی یہ دستبردار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے امام کو دستبرداری کے لیے نہیں بنایا، دستگیری کے لیے بنایا ہے. دستبردار یعنی ہاتھ چھوڑ دینا، ہاتھ اٹھا لینا. امام دستگیر ہوتا ہے یعنی ہاتھ تھامنے والا، ہر ایک کا ہاتھ تھامنے والا، نجات دینے والا. امام حسین نے ہاتھ تھامنا ہے سب کا، اور لوگوں کو طرف ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ تھامو. نہیں تھاما انہوں نے، کسی چیز سے دستبردار نہیں. ایک ایک چیز یاد دلا کر کہ یہ دین خدا ہے، یہ حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ اہل بیت کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ امت کا حق ہے، یہ اسلام کا حق ہے. ایک ایک حق زندہ کیا اور ایک ایک حق لوگوں کو بتایا. اس حق میں سے بیت المال بھی ہے. لہذا علامتی طور پر امام حسین علیہ السلام نے اس مال کو لیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارا مال جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ سارا جو علی علیہ السلام نے کہا تھا میں لوٹاؤں گا، لیکن نہیں لوٹا سکے چونکہ امیر المومنین کی حکومت ہی چلنے نہیں دی، ختم کر دی. اور امام حسن کی حکومت نہیں چلنے دی، ختم کر دی. امام حسین فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے، تم نے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے. حساب لینے کے لیے کون ساتھ آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اکیلے حساب لینا ہے، خاندان کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے، اپنے بچے اور بیویوں کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے. اسی کا نام حسینیت ہے. اسی کے لیے یہ عذاب برپا ہے. اسی ذکر کو، اسی ہستی کو، اسی شخصیت کو، اس اقدام کو زندہ رکھنے کے لیے تمام نسلوں کے اندر قیامت تک اس کا نام عزاداری ہے. عزیزان، عزاداری رسومات نہیں ہیں. رسوماتی آج ختم ہو گئی، کل سے معمولات شروع ہو جائیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا راستہ آج سے شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. ایک مرحلہ انجام پایا ہے، اب اصل مرحلہ آگے باقی رہتا ہے. حسینیت ہم نے بہت سادہ سمجھی ہے، بہت سادہ، اور اس حسینیت کو خود جان بوجھ کے ہم نے سادہ بنایا ہے. حسینیت کیا ہے؟ رسم عزا کرنا، اس رسم عزا میں پھر رسم عزا کرنا، پھر آخر میں لنگر کھا لینا، یہ حسینیت ہے. بہت بڑا کام کیا اس سال مجالس محرم کی، عزائے محرم کی. اور پھر بی بی سے کہ بی بی یہ آپ کا مطالبہ تھا، آپ کو حسرت تھی کہ کوئی روئے میرے بیٹے پر. دیکھیں ہم اتنے مصروف لوگ ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن آپ پر احسان کرتے ہوئے ہم آپ کے بیٹے کو رونے آئے ہیں. یہ کیا تفسیر کر لی ہے آپ نے؟ حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے. حسین نے پانی نہیں مانگا تو حسین کی ماں آنسو مانگے گی. آنسوؤں سے کیا تشنگی بجھتی ہے؟ پانی سے تشنگی بجھتی ہے. امام حسین علیہ السلام پانی مانگ لیتے، نہیں مانگ سکتے، مانگنا نہیں ہے. حسینیت حرمت انسانیت کو بچانے کا نام ہے. حسینیت
احترام نفوس کا قائم کرنے کا نام ہے. حسینیت محترم مال کے تحفظ کا نام ہے. لوٹے ہوئے مال کو لوٹانے کا نام حسینیت ہے. ناموس جہاں پر لوگوں کی عزت لٹ رہی ہو، اس لوٹی ہوئی عزت کی خبریں پڑھنے کا نام حسینیت نہیں ہے. اس لوٹی ہوئی عزت کو محفوظ کرنا اور لٹیرے کو سزا دینا، مجرم کو سزا دینا، یہ حسینیت ہے. حسین ابن علی نے اس کے لیے قیام کیا، تحفظ جان ناس کے لیے، تحفظ اموال ناس کے لیے اور تحفظ ناموس ناس کے لیے. اور عزاداری یہ سرمشق ہے، عزاداری مشق ہے، یہ مشق کرنی ہے آپ نے. اس لیے کہا تھا یہ تنعیم کا ماجرا بہت اہم ہے. بڑا بنیادی کام امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر کیا. جتنا کربلا کے اندر اس کام کی عظمت ہے، اتنی ہی عظمت تنعیم کے عمل کی بھی ہے. لوٹا ہوا مال واپس لیا. ظاہر ہے یہ کل لوٹا ہوا مال یہ نہیں تھا، سارا لوٹا ہوا مال یہ نہیں تھا. لوٹا ہوا مال بہت اس سے بڑھ کر تھا. دمشق کے خزانے بھرے ہوئے تھے، پوری مملکت کے خزانے بھرے ہوئے تھے. جہاں جہاں یزید کی حکومت کی قلمرو تھی، بنو امیہ کی حکومت کی قلمرو تھی، وہاں وہاں لوٹا ہوا مال بھی تھا. وہاں پر ناحق خون بہایا گیا تھا اور وہاں پر ناموس بھی لوٹی ہوئی موجود تھی. اس سب کو بچانا امام کا فریضہ تھا. یہی بات ان بزرگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جو کعبے میں سجدے کر کے اور کعبے میں لبیک کا ورد کر کے سمجھ رہے تھے بڑا عظمت کام کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہو. کعبے میں لوگوں کے غیر محفوظ جانوں سے آنکھیں بند کر کے کعبے کے گرد گھومنا، لوگوں کے لوٹے ہوئے اموال پر آنکھیں بند کر کے تولیے باندھ کے کعبے کے گرد گھومنا اور لبیک کہنا، اور لوگوں کی لٹی ہوئی ناموس پر آنکھیں بند کر کے مرے ہوئے ضمیر کے ساتھ کعبے میں آ جانا، یہ نہیں ہے باعظمت کام. باعظمت کام کیا ہے کہ یہ احرام کھول دینا تاکہ لوگوں کی جان بھی محترم رہے، لوگوں کا مال بھی محترم رہے اور لوگوں کی ناموس بھی محترم رہے. اس لیے سید الشہداء نے قیام کیا، کعبہ سے قیام کیا، کعبہ سے خروج کیا، کعبہ سے نکلے اس ستمگر نظام کے خلاف، اور یہ پہلا قدم اٹھایا تنعیم میں. یہ علامتی کام تھا. یوں نہیں تھا کہ سارا لوٹا ہوا مال یہی تھا جو امام نے لے لیا. یہ ایک علامتی کام تھا. اور یہ کام پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام سے پہلے بہت سوریں کیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی پہلی دفعہ نہیں کیا، اس سے پہلے ایک دفعہ یہ کام کر چکے تھے معاویہ کے زمانے میں. یہ مصادرہ ہو چکا تھا پہلے. امیر المومنین نے یہ کام کیا. سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ کام کیا. مصادرہ، لوٹا ہوا مال واپس بیت المال میں لائے، خزانے میں لائے. اس لیے امیر المومنین کی حکومت میں انتشار پیدا ہو گیا، چونکہ ہر ایک نے بیت المال لوٹا ہوا تھا. کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گھر میں بیت المال پہنچا ہوا تھا. امیر المومنین کو جب خلافت ملی، حکومت ملی، اس سے پہلے بنو امیہ بیت المال پہ مسلط ہو کے 10 سال یہ کام کر چکے تھے. حکومت میں مروان اور مروان کا دستہ اور گروہ، انہوں نے یہی کام کیا. بیت المال لوٹا، اپنے حامیوں اور حواریوں میں تقسیم کیا. امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی، خطبہ دیا کہ سنو میں کس لیے آیا ہوں. میں اس لیے نہیں آیا کہ بیت المال کے منہ تمہارے اوپر کھول دوں گا، چونکہ تم نے میری بیعت کی ہے، مجھے ووٹ دیا، میرے لیے نعرے لگائے ہیں، یا علی کہا ہے تو اب ہر چیز تمہارے لیے. یہ نہیں ہوگا، بلکہ میں ایک ایک پائی جو پہلے تمہارے گھروں میں پہنچ چکی ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تمہاری جیبوں میں موجود ہے. بلکہ امیر المومنین کے یہ الفاظ ہیں کہ بیت المال کا وہ پیسہ جو تمہاری عورتوں کا جہیز بن چکا ہے،
جو تمہاری عورتوں کا حق مہر بن چکا ہے میں وہ بھی واپس بیت المال میں لاؤں گا، تمہارے پیٹ سے نکالوں گا، تمہارے گلے سے کھینچ کے نکالوں گا، تمہارے خزانوں سے کھینچ کے نکالوں گا، اس لیے کہ میں امام ہوں، میں حاکم آیا ہی اسی لیے ہوں، تحفظ جان کے لیے، تحفظ مال کے لیے اور تحفظ بیت المال اور ناموس کے لیے۔ تم نے جو کچھ لوٹا ہے واپس کرنا پڑے گا۔ پھر جن جن کے پاس تھا انہیں فکر ہوئی کہ اب تو سب کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے، لہٰذا لشکر پہ لشکر بنانے لگے۔ کبھی جمل کا لشکر بنا لیا، کبھی خوارج نے لشکر بنا لیا، کبھی شامیوں نے لشکر بنا لیا۔ خوب لشکر پہ لشکر بنا کے علی کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ کیوں؟ علی مصادرہ پہ اتر آئے ہیں، علی لوٹے ہوئے مال کو واپس بیت المال میں لانے کی ٹھان چکے ہیں، علی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لٹیروں کو تو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ آج جو علی علی کرتے ہیں اور ان کی جیبوں میں کسی کا مال پڑا ہوا ہے، ان کے خزانوں میں کسی اور کا مال پڑا ہوا ہے، مال کسی کا لینا ہم اپنی مہارت سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کسی کے مال پہ تجاوز کسی بھی بات سے، کسی بہانے سے، کسی کی غفلت سے کسی کا مال میری طرف آ گیا غنیمت سمجھتے ہیں، گمشدہ کہیں پڑا ہوا ملا اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں، کسی نے آنکھ ادھر کی اٹھا کے اس کا مال جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ لوٹ ہے نا، یہ واپس کرنی ہے۔ بنو امیہ اور امامت میں یہی فرق ہے۔ بنو امیہ لوٹ کا میدان خود بھی لوٹتے ہیں، لوٹ کا موقع بھی دیتے ہیں سب کو، اس لیے پسندیدہ حکومت ہے، اس لیے مقبول حکومت ہے اور اس لیے کامیاب حکومت ہے۔ لیکن امام ولی نہ خود لوٹتا ہے، نہ لوٹنے کا کسی کو موقع دیتا ہے، اور لوٹا ہوا سب کچھ واپس لاتا ہے بیت المال کے اندر۔ اس لیے امام قبول نہیں ہے۔ کیوں امامت سے گریزاں ہیں؟ کیوں امامت سے دور ہیں لوگ؟ اس وجہ سے دور ہیں۔ اور یہی کام خلفاء نے کیا ہے۔ پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام یہ کام نہیں کر رہے، یہ کام پہلے خلفاء نے کیا ہے۔ یہ جملہ ہماری جہالت، ذہنی جہالت کا نتیجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تنعیم میں یزید کا کاروان لوٹ لیا۔ نہ، امام حسین علیہ السلام نے لوٹا ہوا مال اس کاروان سے واپس لیا، قوم کا لوٹا ہوا مال، امت کا لوٹا ہوا مال۔ اور یہ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہمارے وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کمپین چلائی یہی کہ میں لوٹا ہوا مال واپس لاؤں گا، پہلے دن ہی لے آؤں گا، اتنے 100 ارب تو پہلے دن لے آؤں گا، پھر 100 دنوں کے اندر اتنے 100 ارب اور لے آؤں گا، پھر اور لے آؤں گا، اور آخرکار جو لے کر آئے وہ IMF کا قرضہ سارا اور مصیبت ساری۔ لوٹا ہوا ایک پیسہ بھی واپس نہیں آیا، بلکہ اپنے گروہ کو حکم دیا کہ یہ آخری حکومت ہے، پہلی اور آخری، جتنا تم لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ لہٰذا آئے دن اور لوٹ کے سکینڈل مزید بن رہے ہیں، لیکن یہ حق تو بنتا ہے نا۔ اور یہ یوں نہیں کہ یہ وزیر اعظم نے ایک جماعت پہ فوکس کیا ہوا ہے، ایک جماعت نے ملک لوٹا ہے۔ 74 سال میں سب نے ملک لوٹا ہے، سب نے ملک لوٹا ہے۔ افسروں نے ملک لوٹا ہے، بیوروکریسی نے ملک لوٹا ہے، جرنیلوں نے ملک لوٹا ہے، مذہبیوں نے ملک لوٹا ہے، سب نے ملک لوٹا ہے۔ یہ کہاں سے ان کے پاس اتنے مربع اور جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ لوٹ مار سے آئی ہے ساری کچھ۔ یہ لوٹ، سارا لوٹ کا مال واپس ہونا چاہیے، قوم کو ملنا چاہیے سارا مال۔ لیکن نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ لٹیروں میں طاقت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ملک میں قانون نہیں، طاقت کی حکومت ہے، اور طاقت سے کوئی چیز بغیر طاقت کے چھینی نہیں جا سکتی۔ رونے سے کوئی طاقتور کچھ بھی واپس نہیں کرتا، لیکن بعض ملکوں نے یہ کام کیا ہے۔ سوڈان کا ڈکٹیٹر عمر بشیر
اس کو پکڑ دیا، جتنے اموال تھے اس کی اور بیوی کے سارے واپس لے لیے سوڈانی حکومت نے۔ فلپائن کے ڈکٹیٹر سابقہ، اگر آپ کے ذہن میں ہو، مطالعہ ہو آپ کا، جس نے فلپائن کو لوٹا اور دنیا کا سب سے بڑا لٹیرا کہلایا، اس کا مال حکومت نے واپس کروایا، سارا لوٹا ہوا مال۔ انڈونیشیا کے ڈکٹیٹر سہارتو، جو تاریخی طور پر شاید اس سے بڑا لٹیرا کوئی بھی نہیں جو اس کی مال و دولت و ثروت بتائی گئی ہے، وہ سارا مال واپس کروایا، سارا لوٹا ہوا مال جو دنیا میں ادھر ادھر پراکندہ تھا، بکھرا ہوا، سارا واپس کروایا ان سے۔ یہ دنیا میں روزمرہ ہو رہا ہے، لوٹا ہوا مال لوگ واپس کرا رہے ہیں۔ اور خلفاء نے، اب توجہ کریں، امام حسین نے یزید کے پاس ملت کا، قوم کا لوٹا ہوا مال واپس ان سے لیا، چونکہ قوم کی اللہ نے جو امامت ہدایت کی زمام دی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دی ہے۔ یزید قابض ہے، یزید غاصب ہے، یزید ستمگر ہے، ناحق ہے اس کی حکومت، اس سے ہر چیز واپس لینا امت کا فریضہ ہے۔ موضوع جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہمارا، صرف یہ مقررہ وقت مجالس کا ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس موضوع کے بقیہ تتمہ بیان کیا جائے گا۔